کہ مومنو تواڈے اُتے میں بڑا وڈا احسان کر چھڑیا ہے۔ یا اللہ کیڑا احسان کیتا ہی؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگو تواڈے وچ میں اپنا محبوب جو بھیج چھڑیا ہے۔ نہیں جیڑا بندہ گونگا او نہ بولے، جیڑا بندہ ہے نا جنہوں اللہ نے زبان دیتی نا اپنے نبی دے ذکر واسطے وہ بولے سبحان اللہ۔ عزیز شاباش، اسی طرح عزیزان قدر اللہ کریم نے بڑیاں بڑیاں نعمتاں سانو عطا فرمائیاں، لیکن اللہ کریم نے احسان فرمایا، اے نہیں آکھیا تواڈے اُتے میں احسان کر چھڑیا ہے۔ اللہ کریم نے ہاتھ عطا فرمائے، احسان کیتا، جتلایا نہیں کہ میں تنوں ہاتھ دیتے نے، میں احسان کیتا ہے۔ اللہ کریم نے سانو اکھاں عطا فرمائیاں، احسان فرمایا، لیکن اے نہیں آکھیا میں احسان کیتا ہے۔ اللہ کریم میں ٹرن دے واسطے سانو پاؤں عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ساڈے اُتے احسان کیتا ہے۔ اللہ کریم نے بڑیاں بڑیاں نعمتاں سانو کھاون پیون واسطے عطا کیتیاں، احسان فرمایا، جتلایا نہیں۔ لیکن جدو باری آئی نا تہاڈے تے میرے محبوب دی، جدو باری آئی آمنہ دے لال دی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگو ہن تواڈے اُتے میں بڑا بڑا احسان کر چھڑیا ہے۔ اور سنے عزیزاں نے قدر خالق کائنات نے فرمایا لوگو میں زمین تے اسمان بنائے نے، میں لو تے کرسی بنائی ہے، میں جنت دوزخ بنائی ہے، میں زمین تے اسمان بنایا ہے، میں پہاڑ بنائے نے، میں دریا بنائے نے، میں انساناں نو پیدا کیتا ہے، ہر چیز نو بنایا ہے، احسان کیتا ہے۔ لیکن جدوں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، خلق کی کائنات نے فرمایا دنیا والوں میں تواڈے اُتے احسان کر چھڑیا ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرنے آ مالک سانو اکھاں عطا فرمائیاں نہیں، احسان کیتا ہے، ہاتھ عطا فرمائے نہیں، احسان کیتا ہے، پاؤں عطا فرمائے نہیں، احسان کیتا ہے، سانو اولاد دے کے احسان کیتا ہے، جائیداداں دے کے احسان کیتا ہے، بڑیاں بڑیاں نعمتاں دے کے احسان کیتا ہے۔ جدوں باری محبوب دی آئی ہے تو خالق کی کائنات دی بارگاہ وچ اسی عرض کرنے آیا مالکا کیڑا احسان کیتا ہے۔ خالق کی کائنات نے فرمایا باقی جتنیاں بھی نعمتاں میں تانوں عطا کیتیاں نے ایندی مثال تا دنیا دے وچ موجود ہے، لیکن جڑا میں تانوں اپنا یار عطا فرمایا ہے نہ ایندی مثال عرشاں اُتے ہے نہ فرشاں اُتے ہے، بلکہ میں کائنات وچ اپنے نبی ورگا بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ تے سارے پڑھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ جناب حافظ و قاری زبیر احمد سلطانی صاحب۔ تے سارے پڑھو رالے خوشیاں یار منایا، اللہ نے کرم کمایا، ساڈا کملی والا آیا۔ جنو خوشی ہے ہاتھ چکتے بولو اللہ نے کرم کمایا، اللہ نے کرم کمایا، ساڈا کملی۔ جڑے جڑے خوشی منائے بیٹھے ہیں رل خوشیاں یار مناو، اللہ نے کرم کمایا، ساڈا کملی۔ اچھا اچھا بولو ساڈا کملی والا آیا ہویا نوری 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 چانن ہو، سب چھپ کے سب ہنیرے، ساڈا کملی والا آیا، ساڈا کملی۔ عزیزان قدر اسی کنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنایا ہے، سانو اپنا محبوب دا امتی بنایا ہے۔ سانو اس گل تے فخر کرنا چاہیے ہے۔ آج کسا تو پوچھنا کہ بھائی تسی کندے غلام ہو، کندے امتی ہو، تے اسی سینہ تان کے کہاں گے کہ بھائی اسی اس نبی دے امتی ہیں کہ جیڑا نبی چان وال اشارہ کرے تو چانویں دو ٹوٹے ہو کے حضور دے قدمہ میں چاہ جاندہ ہے۔
سبحان اللہ اسی اس نبی دے امتی ہیں کہ جیڑا نبی پتھر وال اشارہ کرے نا تا پتھر بھی چلدا ہویا میرے محبوب دے قدماں وچ آ سکدا ہے عزیزاں نے قدر ہن میں تانوں نا بڑے تھوڑے جے وقت دے وچ اے میلاد سے منایا ہے یہ کی ہے بولو بولو کی ہے میلاد میرے بھائیاں نے بڑا بہترین نظام کیتا ہے سرکار دی محفل سجائی ہن تانوں میں دسنا اے چاہنا ہاں کہ جڑا میلاد ہے ایک کوئی ساڈا مولویاں دا پیراں دا کوئی دنیا دے بادشاہ دا کسے دا ایک رواج نہیں ہے ہن میں دسنا چاہنا ہاں کہ میلاد کتھوں شروع ہوندا پیا تے کتھے کتھے جانا تے کدن کدن جناب علی قیامت تک حضور دا میلاد ہے اچھا سب تو پہلے میلاد دا معنی کی ہے میلاد دا وکرا شگرد سنین پتہ ہے میلاد دا معنی ہے پیدا ہونا کی ہونا اچھا بولو کی ہونا جملہ سمجھ لیا باقی ساری تقریر تو سمجھ آ جائے میلاد دا معنی ہے پیدا ہونا میلاد دا معنی تسی بولو میلاد دا معنی پیدا ہونا تو حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت اس کا نام میلاد ہے اس کا نام میلاد ہے اور اسی شروع کرنے حضرت آدم علیہ السلام تو ہاں دی باپ تو شروع کر لینے ہیں کہ باپ نے حضور دا میلاد منایا ہے کہ کوئی نہ باپ نے حضور دا میلاد منایا ہے کہ کوئی نہ آپ حضرت آدم علیہ السلام تو گل شروع کرنی ہے حضرت آدم علیہ السلام آپ نے اپنے بیٹے شیس نے بلایا توجہ میرے وال کرنی ہے بیٹے گل سن حضرت شیس علیہ السلام قریب ہے فرمایا کہ تینوں میں گل کرنا چاہنا اس تے عمل کرنا ہے ابا حضور کیڑی گل ہے فرمایا کہ گل اے ہے کہ میں جنت وچ نا ہر جگہ تے محمد دا نام لکھے ہو یا ویکھیا ہے نہیں جیڑا بندہ پچیسی نہ تا میں اے آکھا کہ جدو جاوے نا ایتھو جیڑا بندہ ایتھے حضور دے نافل وچ نہ بولے تا ایتھو جاوے تا میں نہ ادھر کوئی بھی نہ بولے ہاں جی اچھا بولو سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں جنت دے وچ کونیاں وچ ویکھیا تے محمد دا نام لکھیا ہو یا ویکھیا عزیزاں نے قدر فرمایا بیٹا میں ہورا دی پیشانیاں اُتے محمد دا نام لکھیا ہو یا ویکھیا جنتی ہر لڑی اُتے محمد دا نام لکھیا ہو یا ویکھیا جنت دے وچ جو چیز خالق کائنات نے بنائی ہے ہر جگہ تے محمد دا نام لکھیا ہویا ویکھیا عرض کیتی ابا حضور گل کی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے شیس اگر تو چاہنا ہے کہ خالق کائنات دی بارگاہ وچ اور زیادہ مقبول ہونا چاہنا ہے جتھے اللہ دا ذکر کری نالیوں دے یار دا ذکر کری تے سارے پرو رل خوشیاں یار مناو اللہ نے کرم کمایا ہاتھ چکتے ساڑا کاملی والا آیا ہو ساڑا کاملی آیا ساڑا کاملی سارے پڑھو ساڑا کاملی فرمایا بیٹا جے تو چاہنا ہے نا کہ اللہ بھی تیرے نال محبت کرے تو پھر اللہ ایک ایسی شخصیت نال محبت کردہ ہے کہ جس دے واسطے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے پھر اگلی گل سنو توجہ کرو دوستو عرض کیتی ابا حضور کہ جڑا آخر نبی آمنا ہے اون دی شان زیادہ ہے یا تواڈی شان زیادہ ہے نہیں ویسے سوال پیدا ہوندہ ہے نا ابا حضور آخری نبی دی شان زیادہ ہے یا کہ تہاڈی شان زیادہ ہے عزیزان نے قدر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا شیس سوال کیتا ہی ان دا جواب ہی ہوئی ہے اگر اللہ نے اپنے محبوب نو بھیجنا نہ ہوندا تا نہ مینوں پیدا کردا تا نہ خلق کائنات اپنی ربوبیت ظاہر کردا اور ساری کائنات حضور دے واسطے بنی تھی آج دسا کہ اج میلاد کیوں ہے اچھا اچھا قاری صاحب نے کیتی تلاوت قاری صاحب نے اچھا میں نے ایک دسو ایمان دین دسنا ہے تلاوت جائز ہے کہ ناجائز ہے
جڑا آکھے نجائز وہ میں ویسے کھڑا ہو کے گال کر سکتا ہے. تلاوت کرنی جائز ہے یا نجائز ہے؟ جائز ہے. ان دے وچ کوئی ویسے حرام معاذ اللہ کام تو نہیں نا؟ کوئی نہیں نا؟ پکی گل ہے نا؟ تلاوت تو بعد کی ہوئی ہے؟ قاری صاحب نے پھر نعت پڑھی ہے، حضور دی مدحت بیان کیتی ہے. اچھا نعت وچ کی ہے؟ نعت جیڑی ان دے وچ کوئی ایسے کوئی غلط الفاظ تو نہیں نے؟ نعت پڑھنی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ جائز ہے نا؟ اچھا اتو ہن کی ہوندہ پیا ہے؟ یا حدیث ہے یا نبی دا فرمان یا اللہ دا قرآن میں پڑھدا پیا ہے. ان دے وچ کوئی بھی میں لفظ بیان کراں کوئی یا تا اللہ دا قرآن ہونا یا نبی دا فرمان ہونا ہے. ان دے وچ بھی کوئی نجائز دی گل کہیں نہیں. اس تو بعد دعا ہے کہ جیڑا پوری عبادت دا مغز ہے. اچھا میں نے ایک دسو ان دے حرام کام کی ہے؟ اوتے کھلو کہ چونکاں وچ نا حرام ہے میلاد. کتھے لکھے ہوئے میلاد؟ او بھائی تو قرآن پڑھے تو سارا قرآن میلاد ہے. سارا قرآن میلاد ہے. سارا قرآن پڑھ کے دیکھو تو میں ہن میلاد دسنا ہے کہ میلاد ہے کی چیز. سب تو پہلے جدو بھی کوئی گل کرو نا بندہ تو پہلے دیکھو یا قرآن دے وچ منع کتھے لکھے ہوئے یا نبی دے فرمان وچ کتھے منع لکھے ہوئے. آؤ حضرت آدم نے حضور دا میلاد منایا. آؤ اسی صحابہ لے چلنے ہیں. صحابہ نے میلاد منایا کہ کوئی نہیں؟ او بولو تو صحیح ستی قوم اچھا بولو سبحان اللہ. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا پہلے صحابہ تو پہلے اپنے نبی دی گال کر لیتے ہیں. میرے آقا نے خود اپنا میلاد منایا ہے. سنیے آقا علیہ السلام نے منبر تے آپ تشریف فرما سن خطبہ دیتا. صحابہ میں محمد صحابہ میں محمد محمد بن عبداللہ عبداللہ بن عبد المطلب. حضور نے اپنا میلاد بیان کر کے نا تے لوگاں نو دس چھڑیا کہ اے میرے آمن والے امتیو میرا ذکر کرنا اے کوئی شرک بدعت نہیں اے بلکہ میری آپ دی سنت. اچھا بولو گج کے بولو سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے دے وچ جدوں باہر آئے نا تو صحابہ دا جمع غفیر ہے. صحابہ دا جمع غفیر ہے. مسجد نبوی دے وچ صحابہ دا جمع غفیر ہے. تے ایک صحابی آندا پیا ہے کہ اللہ کریم نے نا حضرت آدم علیہ السلام نو بڑے کمالات نال نوازیا ہے. او چھوٹے بچے بھائی رمضان صاحب نے دیکھو کی کر لینے ہے. او ڈیرا ہے کہ مسجد ہے؟ میں کیڑی گل پہ کرنا میں دسو نہیں ان بول گئے نے دیکھ لو. اچھا بولو سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے وچوں نکلے نا انج ہن صحابہ دا ویکھو میلاد بیان کرتے پے. صحابہ نے منایا کہ نہیں؟ صحابہ کرام کہندے نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے بڑا عظمت عطا فرمائیاں نے بڑے فضائل عطا فرمائے نے. دوسرے صحابہ کہندے کہ سبحان اللہ واقعی اللہ کریم نے بڑا سونا نبی بنایا ہے. آؤں سنے عزیز اللہ کہتا دوسرے صحابی نے فرمایا اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام نو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. تیسرے نے آکھیا اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام نو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. چوتھے صحابی نے آکھیا اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اتنے دے اندر عاملہ تے لالا گئندے صحابہ نے فرمایا صحابہ کی پہ کر دے ہو؟ صحابہ نے رضا کیتی سونا اسی آدم دا ذکر بھی کر دے پایا نوح علیہ السلام دا ذکر بھی کر دے پایا حود علیہ السلام دا ذکر پہ کر لے آئے حسن یوسف دی گل پہ کر لے آئے موسیٰ کلیم اللہ دی گل پہ کر لے آئے عیسیٰ علیہ السلام دی گل پہ کر لے آئے. میرے عقل نے فرمایا تسی اے دسو واقعہ آئی تسی انہا نبیاں دی گلہ پہ کر دے ہو. صحابہ نے رضا کیتے سونا اسی رب کعبہ دی قسم انبیاء دا ذکر پہ کر لے آئے. میرے عقل نے فرمایا دوسری دفعہ واقعہ آئی اے میرے صحابہ انبیاء دا ذکر پہ کر دے ہو. صحابی کہنے لگے سونا اسی ذکر پر کرنے آئے نال تو
تواڈا بھی ذکر پہ کرنے ہیں اسی یہ کہنے ہیں کہ اللہ کریم دا کتنا ساڈے اتے فضل ہے کہ اللہ کریم نے سانو اپنا یار عطا فرمایا ہے میرے آقا علیہ السلام نے جدوں اے سنیا ہے آپ مسکرائے لے مسکرا کے فرمایا صحابہ او تانوں مبارک ہووے جبریل آئے لے جبریل نے آکھیا سنیا اللہ دا سلام بھی قبول کرو اسماء دے جتنے فرشتے نے سارے جناب علی آپ دے غلاماں تے فخر پہ کر دے لے فخر انہاں تے کر دے پینے جڑا انبیاء دا ذکر پہ کر دے لے جڑا سونے دا ذکر پہ کر دے لے عزیزان نے قدر میرے آقا نے فرمایا صحابہ پھر تانوں مبارک ہووے جڑیاں تسیاں گلاں کردے پئے ہو اللہ بھی راضی ہے اودے فرشتے بھی راضی نے عزیزان نے قدر میں بات عرض کرتا جاواں جڑے انبیاء دا ذکر صحابہ پہ کر دے لے انہاں دے اوتے تھا اللہ بھی راضی ہوندا ہے تے فرشتے فخر کر دے لے تے جڑا امام الانبیاء دے دیوانے تسی بیٹھے نے تسی ذکر کرو تے فرشتے بھی کمن گے رل خوشیاں جا مناوا اللہ نے کرم کمایا ساڈا کاملی عزیزان قدر صحابہ نے انبیاء دا ذکر کیتا حضور دا ذکر کیتا حضور آئے اگر یہ تو ہوندا نا نجائز تو حضور خود فرماندے کہ صحابہ یہ نجائز ہے انبیاء ٹور گئے نے انہوں نے ذکر نہ کرو نہیں بلکہ میرے آپ بھی خوش ہوئے مشکات اٹھاؤ جنہوں کو تھوڑا شک ہوئے تو درست میں انہوں نے کتابہ پہیاں نے حدیثاں دیاں ہاں جی میں تا اس وقت جگہ جگہ جتھے بھی جاوانا تو میں اے آنا کہ بھائی سب تو پہلے خود پڑھو آگے ہاں جی حضور خوش ہوئے فرمایا کہ صحابہ پھر تو مبارک ہوئے تاں وسط جبریل آئے نے تے کہندے پہنے بے سونا انہوں مبارک بات دے ہو جڑے صحابہ انبیاء دا ذکر پہ کر دینے تو انہوں تے فرشتے فخر پہ کر دینے عزیزان نے کہا جڑے صحابہ انبیاء دا ذکر کر دینے تو انہوں تے فرشتے فخر کر دینے تو جڑے نبیاں دا امام دا ذکر پہ کر انہوں تے فرشتے نہ فخر کر دے ہوں گے عزیزان نے کہا تو اڈے ہوتے فرشتے فخر کر دے ہوں گے آؤ انہیں تو معلوم ہے کہ صحابہ نے حضور دا میلاد بولو بولو حضور دا میلاد جنہوں اجے بھی شک ہوئے ویک سکتا ہے صحابہ نے بھی حضور دا میلاد منایا ہے آؤ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار روزہ رکھ دیں صحابہ نے پوچھ لیا کہ سونا تو سے ہر سوموار روزہ رکھ دے ہو میرے آقا نے فرمایا کہ پھر میں روزہ اس واسطے رکھنا کہ اس دن میری ولادت با سعادت ہوئی ہے اس دن اور سوموار میری ولادت ہوئی ہے تو میں اس واسطے حضور خود پہ اپنا میلاد منیں دینے ہاں جی حضور خود پہ اپنا میلاد منیں دینے اچھا صحابہ تو انہوں معلوم ہویا کہ صحابہ نے حضور دا میلاد بولو بولو منایا ہے حضرت آدم نے حضور دا میلاد حضرت عیسیٰ نے من بعد اسمہ احمد کہ لوگوں میرے بعد ایک احمد آمن والا ہے حضرت عیسیٰ نے بھی حضور دا میلاد منایا ہے اچھا مکے دے وچ مدینہ دے اندر مدینہ پاک دے اندر جنگل جنگل دے وچ بیڑیا چرواہا بکریاں پہ چرندہ اس بیڑیے نے بکری چھین لئی جدو چھین لئی نا تو لے کے جا رہے پچھو چرواہ جڑا نا دوڑیا ان نے بکری واپس لے چھک لئی جو جناب علی بیڑیے نے بکری نو پکڑیا کو اپڑیا انہیں لے لے واپس انہوں بیڑیا جڑا نا ٹیلے ہوتے بے کے نا درخت ان دو تے کہنے لگا کہ چرواہے بڑا میں نے تیرے ہوتے افسوس ہے کہ میں کافی دن اندر بھکھا ہاں وہ ایکو میں چھکی ہے تینوں کہنا فرق پمدہ پہ ہاں دے میں چاہ نہ کرنے لمیں ہیں میرے کولوں وہ چرواہا بڑا پرشن ان کے ایک ہی گال لے بڑے بڑے جناب علی مدینے دے اندر بڑے 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 جانور ویکھے آئے عجیب جانور ہے جڑا بولدا پیا اوے اچھا بولو سبحان اللہ کے بارے انہاں کہ آئے عجیب جانور ہے او جڑا بولدا پیا ہے او چرواہا ہور نیڑے ہویا انہاں کہ جانور تے ویکھنے عجیب جانور جڑا بولدا پیا ہے او ہور قریب ہویا انہاں کہ ہاں مینوں پتہ لگ گیا تو بڑا تعجب وچ پے گیا ہے کہ
کہ میں بولدا پیا لیکن اس تو عجیب تر نہ تینوں میں خبر دیواں وہ چرواہا یہودیا انہیں آکھیا کہ اس تو بھی کوئی عجیب ہو سکتی ہے بھی بڑے بڑے جانور دیکھے نے انہوں نے بولتے کدی نہیں دیکھیا تو بولدا پیا وہ ہور نیڑے ہو یا انہیں آکھیا ہور نیڑے ہو تینوں اس تو بھی عجیب خبر نہ دیواں وہ چرواہا جی قریب آیا ہن وہ بھیڑیا بولنے لگ پیا کہنے لگا ان مشکات اٹھا کے دیکھو جلد نمبر اول صفحہ نمبر 223 پڑھو تے ایمان تازہ کرو ہونو بیڑیا بولیا انہیں آکھیا کہ تو تعجب پہ کرنا ہی ہے تو حیران ہی ہے کہ میں بولدا کیوں پیا لیکن جانا مدینے وچ جا ایک ایسا نبی آیا ہے جیڑا کچھ ہو چکیا ہے ان دی بھی خبر دیندا جیڑا آمن والا کچھ ہے ان دی بھی خبر پہ دیندا ہونو یہودی انہیں کیا پیا تجیب تر ایک گل بندیاں نو کرنی چاہیے آئی تے جانور پہ گل کر دینے انہیں بکریاں چھڑیاں اتھیں تو مدینے دے ٹور پیا مدینے دے ماہیے دے ٹور پیا وہ چلدا ہویا نا حضور دی بارگاہ وچ آیا نا اجے پیچھے آ اجے گل سنا دے نہیں جی نبی نے تو پتہ کو نہیں ہن اجے پیچھے آ تے حضور نے نا انج ویکھتے تے مسکرا کے فرمایا کہ مینوں پتہ تینوں بیڑیے بھیجیا ہے اجے بھی تسی نہ بولو تے تہاڈی مرضی ہے ویسے ہیں عزیزاں نے قدر حضور علیہ السلام اس دی شان کی بندہ بیان کر سکے کون حضور علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام تو لگتے سارے انبیاء اللہ کریم نے رحمت عطا فرمائی اچھا بولو سبحان اللہ عزیزاں نے قدر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کریم نے رحمت عطا فرمائی ہے ہود علیہ السلام اللہ کریم نے رحمت عطا فرمائی ہے ادریس علیہ السلام اللہ کریم نے رحمت عطا فرمائی ہے سارے نبیاں اللہ کریم نے رحمت عطا فرمائی ہے جدو باری آئی امنا دے لال دی جدو باری آئی عبداللہ دے در یتیم دی جدو باری آئی پتھرانو کلمہ پڑھان والے دی جدو باری آئی آخری شاہکار دی جدو باری آئی امت غمخار دی خلق کلات نے فرمایا دنیا والو سارے انبیاء نو میں رحمت دے کے بھیجیا ہے لیکن جڑا ہن میں نبی بھیجیا ہے اینو میں ایک جہان واسطے نہیں ایک قصبے واسطے نہیں ایک گاؤں واسطے نہیں ایک ملک واسطے نہیں بلکہ میں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے تے سارے پڑھو رل خوشیاں یا رملاوا اللہ نے کرم کمایا ہے ساڈا کملی آیا ساڈا کاملے سارے پڑھو ساڈا کاملے والا آیا رل خوشیاں یار ملابا اللہ نے کرم کمایا ساڈا کاملے آیا ساڈا کاملے مدینہ دے اندر ایک لونڈی ایک نکرانی بخار دے نال سر تے آٹا دے تھلی ہے تھوڑا یا پد کر دیئے تھلے بہ جاندی ہے پھر 2 قدم چل دیئے پھر تھلے بہ جاندی ہے تو اچانک اس سے بازار دے وچوں تو ہاڈے تے میرے نبی دی آمد ہو گئی میرے حضور دی نظر پہنا فرمایا کہ ایک ہی گل ہے تو بیٹھ جانی ہے ہن اکھاں دے وچوں آنسو نے اس بڈھیا دے تے رو کے کہندی ہے کہ مینوں اے تے نہیں پتہ تہاڈا نام کی ہے لیکن تسی ہو بڑے سونے اللہ نے تانوں کڈا سونا بنا کے بھیجیا ہے کہن لگی رو کے کہندی کہ فلاں یہودی دی میں نکرانی ہاں اس دی خادمہ ہاں انہیں مینوں بھیجیا آٹے واسطے مینوں بخار ہے جسم دے اندر سکت نہیں جسم دے اندر طاقت نہیں کہ میں 2 قدم چلنی ہے نا تو میرا سر چکرا جاندہ ہے میرے اکنے فرمایا کہ تو پریشان نہ ہو جندہ کوئی نہ ہوئے تو محمد جو ہے تو کھڑی ہو میرے آقا نے تھیلا چکیا اپنے سر تے رکھ لیا
اپنے سر سے رکھ لیا، فرمایا کہ چل. وہ ڈری ہوئی پھر بھی روئی جاوے. میری آقا نے فرمایا کہ ہن تا تیرا میں بوجھ ہلکا کر چھڑیا ہے، ہن کیوں روندی ہیں؟ کہنے لگی کہ سونیا وجہ یہ ہے کہ جس دی میں نکرانی ہے، جس دی میں خادمہ ہاں نا، وہ بڑا سخت لہجے والا بندہ ہے. میں جاواں گی وہ مینوں ڈانٹے گا تو میں خود اگے پریشان ہاں، خود مینوں بخار ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ تو پریشان نہ ہو، میں محمد جو تیرے نال ہاں، چل نہ تو چل، میں محمد جو تیرے نال ہوں. جناب علی نکرانی چل دی حضور دے نال. میرے آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی باہر آیا. جو ہی یہودی باہر آیا نا، دروازہ کھولیا تے سامنے ودوحا دا مکھڑا جو نظر آیا نا، ودوحا دا مکھڑا نظر آیا نا، تا ہوں اس گل کرنی ہے، اس کو پوچھنا ہاں نا. ہوں ویکھن لگ پیا، ویکھدا پیا یہودی، ویکھدا پیا ودوحا دا مکھڑا، ویکھی جا رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میں کسی کام آیا، میرے گل تے سن لا. انہوں نے آکھے کہ پہلے میں نے بڑے بڑے انسان ویکھے نے، بڑی بڑی جگہ تے گیا، پر تو سونا اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. ہن وہ کہنے لگا کہ تسی رکو نا. رک گیا. عرض کیتی کہ سونی شکل والے ہیں، تسی کیوں آئے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس دی سفارش لے کے آیا ہاں. اے بیمار ہے، ان بخار آ، ان دا تھلا چاہ نہیں سکتی ہے. میں چکتے تے ان دا بھار اپڑامن میں آیا تے میں سفارش بھی کرن آیا ہاں. انہوں نے آکھیا سونیا تھے ایک وقت رکو نا، کہ میں ہنے آیا. اگر گھر گیا تے تورات اٹھائی، تورات دے وچ پڑھیا نا آخری نبی دی اے نشانی ہوے گی تے جناب علی راتی معراج ہوسی صبح لونڈی دا بوجھ اٹھاوے گا. جناب نے ویکھ تے پڑھ کے نا تے تورات بھی لے کے حضور دے قدماں وچ آیا تے کہن لگا سونیا میں تورات دے اندر پڑھیا ہے آخری نبی دی نشانی ہوے گی. مینوں پتہ لگ گیا تسی اللہ دے آخری نبی بھیجے ہوئے ہو، آخری نبی دی نشانی ہوے گی. تانوں راتی معراج ہوئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں رات معراج کیتی ہے، صبح میں سفارشی پیا بننا. او یہودی کہن لگا سونیا پھر باقی گلا بعد وچ لے، مینوں اپنا کلمہ پڑھا چھڈو. تے نال کہندا ہے سونیا دل تیرے نا تو دیواں قربان سونیا، جگ تیرے نا تو دیواں قربان سونیا، ہو جد تیرے نا تو دیواں قربان سونیا، جد تیرے نا تو دیواں. کہنے لگا سونیا میں نے کلمہ پڑھاؤ. میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا. تے مسلمان ہو کے کہندا ہے لوکو رل خوشیاں رملا اللہ نے کرم کمایا، ہاتھ چکتے ساڈا کامل والا آیا ہو، ساڈا کامل. میرے بھائیاں نے آکھیا یہودی دے بیٹے تے تسی گل سناونی گے. گل اوتھے اگر حضور دے حسن دی گل آ گئی تے میں ایک گل کرنا چاہنا. ویسے ختم نہ کر چھڈیے، تسی تھک گئے نے تا ختم کر چھڈی تقریر. اچھا بولو سبحان اللہ. اگر حضور دے حسن دی گل آ گئی نا، میرے آقا نے فرمایا جبریل آئے میرے آقا دی بارگاہ وچ. فرمایا جبریل تو سارے نو ویکھیا ہے، کوئی میرے ورگا ہی ویکھیا ہے؟